خندق میں آپ علیہ السلام نے 2 پتھر. اب صحابہ کو تسلی دے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام, گھبراؤ مت, یہ تو وقت کی بات ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. میرے صحابہ پتھروں کو مت دیکھو, فاقوں کو مت دیکھو, خندق کھودنے کے مجاہدہ کو مت دیکھو, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے مشورہ کیا کہ پورا مدینہ بھوکا ہے, اپنے گھر اتنا انتظام ہے کہ 12-13 آدمیوں کا کھانا ہم پکا کر کھلا سکتے ہیں, تو تو پکا اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ 12-13 صحابہ کو لے لو, اتنے کا انتظام میں نے کیا ہے. ہاں, جب محنت ہوگی اور قربانی کے ساتھ ہوگی تو اللہ دنیا برکت والی بنا کر دے گا, اور جب محنت چکے گی جس کے نتیجے میں بے دینی آئے گی تو اللہ دنیا ملجھن والی بنا کر دے گا. دنیا آئے گی ملجھن میں آئے گی, دنیا آئے گی پریشانیاں آئے گی, دنیا آئے گی ٹینشنوں کو لے کر آئے گی, اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اس سے نکلنے کا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اور آپ کے ساتھ 12-13 ساتھی تشریف لائیے, میں نے کھانا پکایا. آپ علیہ السلام نے وہ 1300 کا مجمع کہا, لوگوں سنو, چلو جابر کے گھر دعوت ہے. جابر کے گھر پورے مجمع 12-13 آدمیوں کی. اب حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے. ہمارے یہاں تو رواج ہے, موبڑی تو تم بیٹی لایا کیا؟ سنا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پورے مجموعے کو دعوت دے دی ہے, تو ہماری ہوتی تو تمہارا کہتا نہیں آؤں گی اب شو کر شو. نہیں, جتنا یقین صحابہ کا اتنا یقین صحابیات کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہا ہے میرے آئے بغیر ہانڈی کا ڈھکن کھولنا مت اور تندور میں سے روٹیاں نکالنا مت. ٹھیک ہے, گھبرانے کی بات نہیں, آنے دو. پورا مجمع آیا, باری باری آپ علیہ السلام خود سالن نکالتے رہے, روٹیاں نکالتے رہے, کھلاتے رہے. پورے مجمع نے کھا لیا. دیگچی میں سالن جتنا تھا اتنا ہی, اور تندور میں جتنی روٹیاں تھی اتنی ہی. آپ نے فرمایا جابر لے تیری روٹی اور لے تیری دیگچی, ہمارے اللہ نے ہم کو کھلا دیا. یہ ہے ان مع العسر تنگی کے بعد راحت ہے. ہم تو تنگی سے ہی گھبرا جاتے ہیں. مثال بہت بھدی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ تو شاہی میں بولو چھوٹا ہی. جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے نا, بولو نا. اور تکلیف نہ بڑھے تو یہ ڈاکٹر لوگ انجیکشن دیتے ہیں تو دکھاوا ودے بالکل موت کے منہ میں ہوتی ہے وہ پہلی ڈلیوری میں. لیکن جہاں ڈلیوری ہو گئی اور منا آ گیا, ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے, تکلیف کے بعد راحت ہے. یہ تو جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بالکل اتاپا بڑھ جاتا ہے, گرمی بڑھ جاتی ہے, اور ایسی گرمی کہ گھر میں چین نہیں, آنگن میں چین نہیں, ایسی کون کرتو نظر, پنکھانوں کو سوالات نظر تو جاؤ. ہاں, اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض مرتبہ رحمانی لہریں دوڑتی ہے,
رحمانی لہر دوڑتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دو، اس وقت اپنے آپ کو بولو نا پیش کر دو. جیسے لائٹ نہیں ہے، گرمی بہت ہے، اب آدمی کبھی گھر میں کبھی باہر آستین میں چڑھا دیتا ہے. ایسی حالت میں باہر کھڑا تھا اور ایک ٹھنڈی ہوا کی لہر چلی، کیا کرتا ہے؟ رضا اٹھے سے بولے بٹن کھول دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس لہر کی ٹھنڈک مجھے بھی لگ جائے. مولانا منظور صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1 اربوں کی جماعت گئی تھی ملنے. دعوت کی عظمت ان سے پوچھو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام صاحب کا وصال ہوا، تمام کام کرنے والے نڈھال ہو گئے تھے. مولانا منظور صاحب پہنچے تو مولانا عمر صاحب نے روتے ہوئے کہا، مولانا ہم تو حضرت کے بغیر یتیم ہو گئے، ہمارے حضرت چلے گئے. بھائی زبیر مولانا منظور صاحب کے پاؤں پکڑ کر نیچے بیٹھے ہیں، مولانا ہمارے حضرت چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے. خیر مولانا نے تسلی دی، اور جب مولانا منظور صاحب جانے لگے تو مولانا عمر صاحب ننگے پاؤں دروازے تک چھوڑنے گئے. اس وقت مولانا منظور صاحب نے کہا، بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دینا کہ منظور بھی مرکز آیا جایا کرتا تھا. لا الہ الا اللہ، منظور بھی مرکز آیا جایا کرتا تھا. ہم کیا جانے اس محنت کو. براہ راست اللہ کی ذات کے سارے کام جڑا ہوا ہے. یہ بزرگوں کا کام نہیں ہے، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے. اس کام کی عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. تو مولانا منظور صاحب نے عربوں کے سامنے بات کی. ہم لوگ ساتھ میں تھے، لکھنؤ عربوں کی جماعت میں. ایک سیدھی سادی حدیث پڑھی، سیدھی سادی جو عام طور سے کہ کچھ لوگ مختلف خاندانوں سے مختلف قبیلوں سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے. ایسے روئے ایسے روئے ایسے روئے منظور صاحب. اور پھر عربوں سے کہا عربی میں، جانتے ہو یہ دعوت کا کام کیا ہے؟ یہ ربانی لہر ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ربانی لہر چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو. عربوں سے یہ بات صحیح ہے. ہم کیا جانے محنت کیا ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں محنت بہت سادہ ہے. جیسے پیون والی چادر، کیا چھگڑا والی چادر، لیکن نیچے ہیرے ہے. نیچے اب اشیو وہی نہ فن تو 6 نمبر وہی نہ فن تو یہ دشا بھائی تینگاڑا زون چلو زون گشت کرو نہیں سیشو بیزو. کیا کہہ رہے ہو؟ 6 نمبر کو ہلکا سمجھ رہے ہو؟ یہ 6 نمبر حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ 6 نمبر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہلکا سمجھتے ہو؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 6 نمبر تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے. پھر مولانا نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ نے کہا موسیٰ بہت پاک وادی پر آئے ہو، جوتے نکال دو. پھر اپنا تعارف کرایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. پہلا نمبر ہو گیا بولو لا واقم الصلاۃ لذکری. دوسرا نمبر ہو گیا اے موسیٰ ہم تم پر جو وحی اتارتے ہیں اس کو دھیان کے ساتھ سنو. اور وحی میں علم الہی اترتا تھا، فاستمع لما یوحیٰ. تو علم آ گیا. او موسیٰ اور ہارون جا رہے ہو فرعون کے پاس، بہت سخت ہے لیکن ولا تنیٰ فی ذکری. اور آگے کیا کہا؟ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے اخلاق بتائے.
اخلاق بتائی، اکرام، نرمی سے بات کرنا، فقولا لہو قولا لینا، اخلاق آ گئے، علم آ گیا، اور ولا تنیا فی ذکری، ذکر آ گیا، اب اخلاص رہا تو ہر نبی کی آواز یہ تھی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی ربی۔ اب رہ گئی تشکیل جیسے آپ کی بات میں ہوگی، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، لیکن تشکیل میں بوجھ پڑے تو کبھی نہ نہیں کہنے کا، دعا مانگنے کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے۔ کون سا کام؟ دعوت کا کام میرا کام ہے، میرا کام آسان کر دے، مجھے بولتے نہیں آتا، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میں اکیلا نہیں، میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ میں بھیج دے، میں اکیلا 4 مہینے نہیں جاؤں گا جون سے، میں تو اپنے ساتھ جماعت بناؤں گا، میں تو اپنے ساتھ یہ ہے۔ ہلکا نہ سمجھے اس محنت کو، عملی کوتاہی خدا معاف کر دے گا، لیکن اس عمل کا استغفار خدا معاف نہیں کرے گا۔ ہلکا سمجھتے ہو؟ سیدھا سادہ کام ہے، ٹیبل والی چادر ہے لیکن نیچے ہیرے جواہرات ہے، ہم اوپر سے دیکھتے ہیں اس لیے، اور جنہوں نے چادر ہٹائی ہے ہر سال کے 4 مہینے، ہر تیسرے سال بیرون، ہر مہینے کے 10 دن، ہر دن کے 8 گھنٹے، کیا ہوا کہ ہیرا دیکھ لیا ہے؟ یہ ہے۔ ہم لوگ مراد آباد گئے تو ایک شخص ملا کہ مول صاحب 4 مرتبہ 4 مہینے لگائے ہیں، ہر مرتبہ مکان بیچ کر گیا ہوں، اور بیوی کو کرائے کے مکان میں رکھ کر گیا ہوں، خدا نے آنے کے بعد ہر وقت نیا مکان دیا ہے، کوئی چلے تو صحیح، کوئی تھوڑا مجاہدہ اٹھائے تو صحیح۔ حالات آنا ضروری ہے، حالات آنا ضروری ہے، یہ حالات تربیت کے لیے ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قربانی لوگ دے رہے ہیں اور خوشی خوشی دے رہے ہیں، بوجھ نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کرے ہم یہاں جمع ہو کر کچھ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ ہاں بھائی بہت غفلت ہوئی ہے، ہم نے اس کام کو سمجھا نہیں ہے، کام ہے، کام ہے، کام کو کام بنا کر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تقاضے کو آگے رکھو، اور پھر جماعت میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سفر میں 4 شخص نکلے، ایک سثار، ایک درزی، ایک سنار اور ایک صوفیزاد۔ ابھی چاروں میں سے سثار نے سوچا میرے پاس جو ہنر ہے میں دکھاؤں، تو سب سوئے تھے اور اس نے لکڑی کی ایک لڑکی بنائی، لکڑی کی کہ لڑکی کی لکڑی بنائی، وفائدہ یوں، ہاں سوتن میں صورت صحیح ہے۔ صبح دیکھا یہ تو مورت تیار ہے، تو دوسرے دن درزی نے کہا میں کیوں اپنا ہنر نہ دکھاؤں، وہاں کپڑا پہراؤں مشمی۔ صبح اٹھے تو کپڑے والی
کہ سونی نے دیکھا کہ چھوکری سے تو داگینوں تو ہو ہوا تھا، میں داگینہ گھر کے اس کو پہنا دوں، پہنایا۔ کون سے ساتھی سے کیا خیر وجود میں آئے گی ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے مسجد وال جماعت میں بھی اور نکلنے کے زمانے میں بھی اسی ساتھی کو ہلکا مت سمجھو، ہر ایک میں اللہ نے ہنر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص گاڑی لے کے جا رہا تھا، اللہ کا کرنا برج پر گاڑی پنچر ہو گئی، برج پر تو روڈ پر ہو گئے تو سائڈ میں بھی کرے، برج پر تو پیچھے تو ہارن پر ہارن پر ہم جلدی چلو جلدی چلو، پنچیوریٹی ہیڈو پنچر۔ تو اس نے وہ اسٹیریا بدلنے کے لیے 4 بولٹ نکالے اور ندی کے جو ندی تھی اس کے کٹارے پر رکھے پول کے، جلدی جلدی کرو، ٹائر گھاٹتے ہاتھ لاگے تو 4 بولٹ دریا ندی اور پہلا بہت ہی ہوگا ہارن پر ہارن، اگر اپن کروانا شو تو ایک ملن آ گیا، ملن آتے ہیں نا، ارے کیا ہوا تو جانیا رہنا سنگھ، کیا ہوا وہ پریشان، ارے کیا ہوا بتا تو صحیح، آج ایسے ہوا پہلا چیڑی ہون پر ہون مارا سر ہونا ہری ہری مجھے سے، کیا ہوا اللہ 4 بولٹ پڑی گیا، اس میں کیا ہے جو 3 ہے اس میں سے ایک ایک نکال دو تو چاروں میں 3 ہو جائیں گے، وہ ہم بنی کہ نہ بنی، کس سے بنا؟ ملن سے۔ تو ہماری جماعت میں کوئی ملن تو نہیں ہوتا نا، ہر ایک سے رائے لے لو، ہر ایک سے مشورہ کر لو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میری رائے یہ ہے کہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالا جائے، آگے ڈالا جائے، آپ نے ان کی بات مان لی۔ کسی میں کیا ہنر ہے؟ اب آگے جا کے 4 بول کے لے لیے، چاروں میں لگا دیے تو ہر ایک میں 4 ہو گئے، کام بن گیا۔ تو سوتھار نے شکل بنائی، درزی نے کپڑے پہنائے، کونی نے ناگینوں پہنایا، وہ صوفی صاحب معمولی مت سمجھو صوفی صاحب کو۔ ہاں ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت بنی، ینگ کیا ینگ وہی ننگ ہوتے ہیں، ہاں ینگ، اور ایک بڑے میاں حضرت جی نے چھوڑ دیا، ساتھ میں جوڑ دیا، تو وہ ینگ آئے، حضرت بڑے میاں کو ہٹا لو، انہیں کباب میں ہڈی جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ حضرت نے فرمایا، جوانوں میں نے اس بڑے میاں کو تمہارے ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ تمہاری پیدل جماعت ہے، تم تو بہت تیز چلو گے اور یہ بوڑھا چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر گرے گا، اللہ اس کی ٹھوکر پہ خدا ہدایت کا فیصلہ کرے گا، یعنی اسی لیے جوڑا ہے۔ اب صوفی صاحب نے کہا، میں تو نہ سثار نہ درزی نہ سنار، منہ شو کرو تھا نا، وہ اٹھے رات کو اصل کام انہوں نے کیا ہے، اے اللہ مورت تیار، کپڑے تیار، داگینہ تیار، اے اللہ تو اس میں روح ڈال دے۔ مانو بلال صاحب نے کہا روح پڑ گئی تو اصل کام کس سے ہوگا؟ صوفی صاحب سے۔ اس لیے ہماری جماعت مخلوط ہوتی ہے، کس سے کیا ہوگا وہ تو خدا جانتا ہے، کس کے ذریعے سے اللہ کیا کام لے گا وہ تو اللہ جانتا ہے، کام ہے کام، لیکن اس کے لیے یقین شرط ہے۔ اگر یقین میں کمزوری آئے گی تو عمل سست ہو جائے گا۔ جیسے ایک شخص سروس اور نوکری تلاش کر رہا تھا، ایک کارخانے میں جگہ مل گئی، 10,000 روپیہ تنخواہ، 6 بجے وہاں پہنچنا، اس کے مکان سے فاصلہ 2 گھنٹے کا، تو اس کو کتنے بجے نکلنا پڑے گا؟ بڑھیا تو گھنٹہ بڑھیا 4 بجے، تو اٹھنا کتنے بجے پڑے گا؟ 3 بجے۔ تو الارم رکھتا تھا اور بیوی سے بھی کہ جو الارم آگے 10 بجے اٹھا لیجو، ہمارے 4 بجے ہیڈنگ 6 بجے پکوانے سے حاضری پروانی سے۔ اب روزانہ جانا ہے، بیوی بھی خوش ہے، بیوی بھی قربانی، یہ حضرت بھی قربانی۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا، بھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک دوست ملا، بھائی آج کل کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی اللہ کا شکر ہے، بہت تلاش کیا، سروس نہیں ملی، یہ فلاں کمپنی میں ملی ہے، کیا سیلری ہے کہ 10,000۔ تو سامنے والا تھوڑا ہسا اور ہوئی چٹلا طرح ہوئے، پر یہ ہشو ایسے ہوئی تھی کہ مارا بڑا تعجب میں ہشو تھا، بھائی کیوں ہسے کہ نہ کوئی نہ تو خالی تمہیں کیدھو એટલે આવું હોય ના کیا ہے کہ کھری بات کو تو کھری بات تو پوچھوں کیا ہے کہ اس کارخانے میں، اس کمپنی میں میں نے بھی سروس کی ہے، میری 4 مہینے کی تنخواہ باقی ہے، پکی تھی وہ گھیر آیا، 3 વાગ્યાનું અલાર્મ બજ્યું، બહેરું ઉઠો ઉઠું છું، અરે હારા 3 થયા ચોક્કસ થા ભાઈ રોજ મને તાકીદ કરતા હતા અને અલાર્મના પહેલે એ ઉઠી જતી હતી નાસ્તો અને આ શું અલા 4 વાગ્યા ચોક્કસ પહોંચત વાગ્યા क्या हुआ कि जो यकीन था इसमें कमजोरी आ गई। हाँ, हज़रत मौलाना लाड साहब फरमाते हैं इस मेहनत को यकीन के साथ करो। और कैसा यकीन कि एक मरतबा हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते, हजरत के एक शख्स, उसकी जवान बेटी ऐसी बला लगी कि जवान बेटी बदन पर कपड़ा नहीं रखती थी, छोकरो न राखे तो चाले पर छोड़ी, जवान छोड़ी, कपड़ा पहने के फट जावे, कपड़ा पहने के फट जावे। तो किसी ने कहा खाजा निजामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ले जाओ, वहां भेजा, कोई फर्क नहीं। अब ये दोनों मियाँ बीवी ने घोड़ा गाड़ी की और घोड़ा गाड़ी में ये प्लान बनाया कि अब तो भाई कंकाली जा इज्जत नो मसलो थे, हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और रेल आएगी तो बच्ची को धक्का दे देंगे, थोड़ा ज़रा रो ऊपर से, बाकी तो आप मुसीबत। घोड़ा गाड़ी वाला सुन रहा था, क्या सोचते हो कि तू तारू कौन कर ना पण पोतो खरा બધું કના क्या ચોરી છે, ચાદર ઓઢાડવી પડે છે, લુગડું પહેરતી છે, પહેરે છે તો ફાટી જાય છે। कि मेरी एक बात मानो, क्या बंगले वाली मस्जिद में ले जाओ, और तो घनी जगह गया, खाजा साहब नहीं जैन आया, अब तू हमारा खाली रेलवे स्टेशन पकड़ भाई, बात मान लो, खैर वो तू कैसे तो ही जाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, जब दरवाजे से आदमी कोई अचानक आता है तो पहली नजर पड़ती है ना, वो अपनी बच्ची को लेकर गए, मौलाना की पहली नजर पड़ी अचानक की, लड़की ने कहा अब्बा कपड़ा पहनाओ, ला इलाहा, ये नजर थी। माँ बाप ने खुशी के मारे आंखों नहीं सुख, क्या है ये, थक गए, हम इसको धकेलने की फिक्र में थे, ये कौन है? ये वो है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया था। कई बीघा जमीन थी छोड़ दी, कई मकानात थे लोगों ने कब्जा कर लिया। एक मरतबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक वकील साहब आए कि मौलाना यूसुफ एक काम करो, सिर्फ अदालत में आकर इतना कहो कि ये मिल्कियत मेरे अब्बा की थी, सब छुड़वाऊंगा। कहा जा यहां से जा, मेरे अब्बा ने अल्लाह के लिए कुर्बान किया, मैं दोबारा इसको हाथ लगाऊंगा। अल्लाह अल्लाह है। एक मर्तबा वो बनिए के यहां से माल आता था, राशन, तो उतारे जाओ तो पैसा तो होता ना। मौलाना अब्दुल्लाह साहब कभी कभी हमें फरमाया करते थे कि बाद मर्तबा हमारे जेब में 8 आने नहीं होते और हमारी तश्कील होती है बैरून की, 8 आने नहीं होते और बैरून की बोलो ना, और तो બધું ભરેલું છે તો અંદરના 4 મહિના નહીં, હમણે દઈને આવ્યો, સવારે નાસ્તો કર્યો તો બપોરે નથી ખાતો અને બપોરે ખોઈ દે તો હોળી દુવાન થતી તો
اللہ ہمیں اس محنت کا ذائقہ لگا دے. ذائقہ ہے. مولانا عمر صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور ایک لاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا. وہ لاڑی والا گرم پانی نہ ہوئے, گرم اور بہت تیز سموسے بنا رہا. سموسا گرم جب بہت سوال گرم سموسے. اب شہری نے کہا 50 گرام دو, دیا. اب وہ گرم کھا رہا ہے تو سو اور تیز ہے, اس لیے ناک سے پانی, پیشانی پر پانی. اللہ شو مصیبت علی تو ہونا ہوگا. وہ دیہاتی کیا سمجھے گا, شو سے جا رہا, شو کرے جا لوری والے انہیں شو کھوڑا ہی باپرا گا. ابھی 50 پورے نہیں ہوئے تھے, 50 اور دے دو. اللہ ہے کیا ہمارا حال یہی ہے. جن کو چسکا لگا ہے, تکلیفیں آ رہی ہے, حالات آ رہے ہیں, ابھی سال پورا نہیں ہوا, کوئی تقاضا آیا, ٹھیک ہے میں جواب دے کے جا رہا ہوں. کوئی تقاضا آیا, ٹھیک ہے میں 4 مہینے جا رہا ہوں. کیوں سے کیا سموسوں سے. قربانی ہے. تو جب ادھاری بڑھ گئی تو لالا جی جانتے ہو, بنیا, وہ گیٹ میں داخل ہوا. وہاں یسوع کا بیان کر رہے تھے. پاس ہو گئے, پھر آیا تو بیان پوری تھی. پھر پاس مولانا یسوع صاحب دیکھ رہے تھے. مولانا یسوع صاحب کی نظر تھی. ایک شخص نظام الدین میں 6 مہینے لگا کر آیا. کتنے آدمی قربانی آنی نہ ہوئے ایٹلے ذرا گھر ہے. ہمارا ایک میو بھائی حج کرین آیا تو لوگوں زبون پلک کاری دی آخا بتا دوں تمہیں لیکن شکو کون کر رہے تھے بھائی حج کرین آیا, حج کر کے آیا بھائی صاحب تو اثر میں تھی تو آدمی قربانی دے کر آتا ہے تو ذرا تو وہ پلان بنا کر آیا تھا. 6 مہینے لگا کر آیا ہوں. حضرت کے پاس جاؤں گا, حضرت صفاق سے ملاقات کریں گے, معانقہ کریں گے, اپنے دسترخوان پر ناشتہ کرائیں گے اور کارگزاری پوچھیں گے. وہاں تو تربیت کے سوا کچھ نہیں ہے. آیا السلام علیکم, وہ تو سلام کا انداز بھی السلام علیکم. حضرت وعلیکم السلام. کچھ پوچھا نہیں تو وہ سمجھا کہ میں نے وہ شور نہیں تھا کہ 6 مہینہ والوں سے. تو جماعتیں روانہ ہو رہی تھی تو پھر آیا السلام علیکم. حضرت نے ہاتھ نہیں پکڑا. صبح تو ملاقات ہو چکی ہے تمہاری, پھر کیوں آئے. اچھا کوئی تو کوئی قدرت نہ تم ہیڈو بھائی ہیڈو گھر تبلیغ میں سلام کرو. کوئی چلو انسان جو مجھ 6 مہینہ لگائیں آیا آپ کو ورشو تو میں نے کوئی کارگزاری ہے نہ پوچھی. سامان لے کے نظام الدین کے گیٹ سے باہر رکشا کے انتظار میں, لیکن اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. کہاں جاتا ہے, کیا تمہیں 6 مہینے مولی یوسف کے لیے لگائے ہیں نا. پاسو یہ سامان لے کر نظام الدین کے گیٹ میں پہنچے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکلے. وہاں سے کہا آؤ بھائی آؤ, کارگزاری تو سناؤ, کیا کر کے آئے ہو. لا الہ. ایک مولانا مقبول احمد صاحب سی او حال میں گزرے تھے, جنہوں نے بچیوں کے لیے اسلامک کورس نام کے رسالے نکالے تھے پہلے. ہماری جماعت یعنی ہمارے علاقے کی جماعت وہاں گئی یو پی میں, تو ان کے یہاں اجتماع تھا. مولانا یوسف صاحب کا بیان. اب یہ مولانا مقبول صاحب کہتے ہیں کنارے پر بیٹھا تھا, مجمع بہت تھا, اور مولانا یوسف صاحب کا بیان چوٹی کا بیان. اس زمانے کے لوگ یوں کہتے تھے حضرت جب حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ پڑھتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا میں بدر کے میدان میں بیٹھا ہوں. یہ کیفیت. تو مولانا مقبول احمد صاحب نے کہا بھائی یہ 6 نمبر میں 2 نمبر اگر بڑھ جائیں تو اچھا. یہاں بیٹھے بیٹھے ایک معاش اور ایک معیشت,
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بند کیا، لوگوں 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے۔ مولانا مقبول صاحب نے کہا بھائی ان کو مت چھیڑو، ان کا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ہم کیا جانے محنت کو، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کروا دے، اللہ ہمیں اس کا ذائقہ اور چسکا لگا دے۔ ہاں اس کی ضرورت ہے۔ تو بیان پورا ہوا تو حضرت نے فرمایا لالا جی کو بلاؤ بھائی۔ لالا جی کیوں آئے تھے؟ حضرت دو ذرا بقیہ تھوڑا، ہاں میاں جی محراب نے سنایا ہمیں، ہم سال لگا رہے تھے، تو کہاں کہ حضرت نے فرمایا محراب وہ میری شیروانی لے آؤ جو ابھی کمرہ ہے، تو شیروانی وہاں لٹکتی تھی، تو شیروانی لائے، حضرت نے شیروانی میں ہاتھ ڈالا، بنڈل کر دوں، بولو نا، ہاں بنڈل کر دوں، اور لالا جی سے کہا کتنا باقی ہے؟ اتنا لو، اتنا اور اتنا یہ لے جاؤ، پھر مال منگوائیں گے۔ کچھ رقم بچ گئی تو مولانا یوسف صاحب نے شیروانی کے جیب میں ڈال دی۔ تو میاں جی محراب صاحب نے ہم سے کہا کہ بھائی ہم نے یہ سوچا کہ بھائی یہاں تو ہر ایک آتے ہیں، ایرے گیرے نتو خیرے سب آتے ہیں، تو ذرا پیسے گن لینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کوئی ہاتھ مارتا ہے کہ نہیں مارتا۔ تو میاں جی نے کہا ہم نے گننے کے لیے شیروانی کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 پیسہ نہیں تھا۔ کیوں وظیفہ پڑھا دو بھائی، کیوں وظیفہ پڑھا دو؟ یہ وظیفہ دعوت کی محنت اللہ ضرورتوں کو عزت کے ساتھ پورا کرے گا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں ایک سیاڑی آیا، مانو کی وہی نظام عجیب سے بپور آوے تو کھوا کھائی لو، جماعت 10 بجے آوے تو کھوا کھائی لو، لاہور سے چوتھی آ بدو 10 دن نظام الدین میں پھیلا، પણ કોઈ હાથનું કોતરું એ ના આવ્યું તો હેડો ભાઈ। تو جماعتیں مسافہ کر رہی تھی تو یہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت تو جانتا تھا کہ آپ پڑھے ہوتے 10 گاڑوں تھی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ لوگ ذرا دھرم گرو کا اکرام کرتے، دھرم گرو۔ آج تو مولوی صاحب شو حافظ جی ارے پورو نام تو لے شو حافظ جی کرے دو، کبھی بھول دیے چاند سے بات ہو، بلکہ پہاڑ بیٹھ گئے ابھی تک منگاؤ تو ارضی حالت کیا کہ برکت ملچا بھی چاہو برکت چوشی جو بدو، ہاں قدر ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ تو اس نے 10 روپے ہاتھ میں نکالے اور جب مسافہ کرنے گیا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں سے آئے ہو؟ یہ تو وہاں مجھے ہے، انہیں فوٹو پڑا مجھے بھیجا، کس نے آیا ہوں آج کس نے بھیجا ہے بتا؟ کہ ہمارے کھاتے والے نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ میں تفتیش کروں کہ کہاں سے آتا ہے، کہ ہمارا اللہ دیتا ہے، کہ تمہارا اللہ کس طرح دیتا ہے کہ جیسے تو 10 روپئے دیتا ہے۔ تنخون کیا وائی تو غیبی نظام ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دال چاول کا بھاؤ ہمیں معلوم نہیں ہے، پکی پکائی اللہ کھلاتے ہیں، تم کو بھی یہی راستہ بتاتے ہیں تاکہ خدا تم کو بھی پکی پکائی کھلائے۔ ایک محنت ہے، اس محنت کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس محنت کو کام بنا کر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت غفلت ہوئی، بہت کوتاہی ہوئی، بہت کمی کوتاہی کی، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم کو کام بناؤ اور لگو کام میں، اور لگاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو۔ اس کام میں حفاظت ہے، اس کام میں اللہ کی رحمت ہے، اور عجیب و غریب ماننے کے جذبے کے ساتھ چلو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بیمار، بمبئی فاطمہ بھائی، گھر سے فون آیا مولانا فاطمہ بھائی بیمار ہیں، ذرا ملاقات کر لو تو اچھا۔ مولانا دل پر لیا نہیں، تھوڑی مدت کے بعد پھر فون آیا کہ حالت بہت خراب ہے،
آ جاؤ تو اچھا. مولانا نے دل پر لیا نہیں ہے نا. وہی تو 4 مہینوں جیلو 10 دڑوں پاسو آؤ چل پاسو آؤ چھوکرا نے ورات کہیں نہیں دے تو تمہیں شو کی ہے چھوکرا نے ورات کہیں نہیں دے. یہ ہے. تیسری مرتبہ فون آیا مولانا چہرہ دیکھنا ہو تو آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے مولانا گئے حضرت کے پاس. ان دونوں بزرگوں کے جمع ہونے کا وقت اثر کے بعد کا تھا. باپ تھا وہاں جمع ہوتے تھے. حضرت نے دیکھا مولی عمر اس وقت کیسے آنا ہوا. حضرت ٹیلی فون تو 2 آئے تھے. اس مرتبہ آیا ہے کہ چہرہ دیکھنا ہو تو آ جاؤ. حضرت نے کوئی دعا نہیں دی. کہا مولوی صاحب کام کرو کام جاؤ. کوئی تسلی کا شبد بھی نہیں. کام کرو کام. کیا گزری ہوگی لیکن وہی اطاعت وہی فرما برداری. مولانا کا 57 میں انتقال ہوا اور اس کے 5 سال کے بعد فاطمہ بھائی نے انتقال کیا. اللہ اللہ ہے. اللہ اللہ ہے. حالات میں آدمی چلے گا. مولانا عمر صاحب کی تشکیل ہوئی جیسے ابھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ. ہاں تو مولانا کو تیسرے درجے کی ٹی وی والا بچتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہ مولانا گھر رہو کوئی بچنے کی امید نہیں ہے کہ میں تو جا رہا ہوں. 1 سال کی جماعت میں گئے بیرون گئے. ایسا مجاہدہ پہاڑ پر چڑھنا نیچے آنا پانی لانا یہ کرنا. مولانا فرماتے تھے 1 سال میں لگا کر آیا تو ڈاکٹر مر چکا. ڈاکٹر ہاں یہ ہے. اس یقین کے ساتھ چلو. جیسے لاٹ صاحب فرماتے ہیں کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے انگاروں سے بچنے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت سے رکھا ہے. یہ یقین کے ساتھ چلو. چٹنی روٹی سے لے کر جنت الفردوس کے حاصل کرنے کا راز میرے اللہ نے اس محنت سے رکھا ہے. پھر کوئی عذر نہیں. آدمی چلے گا. تھوڑی آزمائش آئے گی بادل آئیں گے لیکن آزمائش وہی. گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا چلی تڑ بارش آئی تو سارا اتاپا ختم. اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دعوت کا کام کرے اور اللہ کی مدد میں شک کرے وہ فاسق ہے. پھر آیت کرتے تھے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیوں شک کریں گے ہم. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا بوتل میں پانی لے کر حضرت دم کر دو بیوی بہت بیمار ہے کوئی گولی کوئی ٹیبلٹ کوئی سیرپ کوئی دوا اثر نہیں کرتی دم کر دو. اتنے میں اس مسجد سے ایک جماعت گشت لے جا رہی تھی. مولانا نے بوتل ایک طرف رکھ دی اور یوں کہا گشت میں چلا جا تو اللہ کے کام میں لگ جا اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا. گشت کر کے گھر پہنچا تو بیوی صحیح سالم تھی. اللہ اللہ ہے. بس وہ یقین کی کمی ہے اس لیے ہمت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو اس سکون کے ساتھ بیٹھے رہو. اور پھر جو ہم نے نیتیں کی ہے 10 جون ہم نے طے کیا ہے 10 جون. ہاں ابھی تو بہت دیر ہے پورا مئی باقی ہے اور ابھی 3-4 دن یہ باقی ہے اور پھر 10 دن جون کے ہیں. ابھی سے ارادہ کریں گے کوشش کریں گے دعائیں مانگیں گے سبب اختیار کریں گے میرا اللہ مجھے وقت پر ضرور نکالے گا. اس یقین کے ساتھ اب کھڑے ہو کر بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ 10 جون سے میں 4 مہینے یا چنجے میں جانے کے لیے تیار ہوں. تیار ہو؟ جو تیار ہو ذرا کھڑے تو ہو جاؤ. مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو گے. ہاں جو بتایا کارگزاری کے بعد اس کے ذمہ میں کام کو کام بناؤ. قربانی کے ساتھ چلو یقین کے ساتھ چلو اخلاص کے ساتھ چلو. ہاں اصول کے ساتھ چلو.
پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے. یہ کام ہے, یہ کرنے اول کا ہیرا ہے. ہیرا قدر کر لو. ہیرو آوے تو مجھے نہ مگاڑوانو بیا سے لے جانا. 3 دن ہمارے, گشت ہمارا, پن کوسا ہمارا, شب گزاری ہماری پابندی کے ساتھ کرو. کرو گے کرو گے. کون کون کرے گا؟ آٹلا بدا ہاتھ اونچا سے بدا ابا تھی دو تمام چھٹی اللہ نے جمع آ اور جب تمہیں ہڑوا ٹوٹیاں بولنا ہو جی پوس ہو نہ کر لو. اللہ آپ کے آنے کو قبول کرنا. اب دیکھو آپ کا کسی نہ کسی سے تعلق ہے جو یہاں نہیں آئے ہیں, ان کو اپنا ساتھی بناؤ. گشت کا, 3 دن کا, پن کوسا کا ساتھی بناؤ, مسجد اور جماعت کا. تو انشاءاللہ جتنا مجمع آیا ہے 1800-2100 کا, اس کا ڈبل مجمع ہو جائے آپ کے یہاں. کرو گے؟ اس کے علاوہ جیسے مفتی صاحب نے اثر میں فرمایا کہ بھائی نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ کا فکر کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, دعا کا اہتمام کرو. یہ تو کام اپنے لیے ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. جب اپنے لیے کرو گے تو اکتاؤ گے نہیں اور چھوڑو گے نہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا نفذته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا برحمتك بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مقدر ولا قادر. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ گنہگار ہیں, خطاوار ہیں, مجرم ہیں, قصوروار ہے. اے اللہ دنیا کو ایسا مقصد بنایا کہ ہماری زندگیوں سے, ہمارے اولادوں کی زندگیوں سے, ہمارے کاروبار سے, ہماری شادیوں سے, ہمارے گھروں سے تیرا دل رخصت ہو گیا. اے اللہ لیکن ہمارے دل کو دھکا نہ لگا, ہماری پیشانی پر پھل نہ پڑا. اے میرے مولا, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک صحابی تشریف لائے اور کہا مولوی یوسف آج ہم میں سے کوئی ایک ہوتا تو اللہ کا دین مٹنے نہ دیتا. میرے مولا کروڑوں ہے اور دین مٹ رہا ہے, دین مٹ رہا ہے. اے میرے مولا تیرے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ تیرے ایک نیک صالح بندے کے خواب میں پیارے نبی علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا میری امت نے مجھے چھوڑ دیا, میری امت نے مجھے چھوڑ دیا, میری امت نے میرا دین ڈھا دیا. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ,
ہمیں کام کو سمجھا دے، ہمیں کام کو سمجھا دے، اس کام کا فہم نصیب فرما دے، اس کام کا ذوق نصیب فرما دے، اس کام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ دنیا دنیا اور دنیا رذیلہ اور دنیا کمینوں کی ناپاک محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم کتنے ہی گندے ہیں، ہم کتنے ہی ناپاک ہیں، لیکن مولا ہماری نسبت تیرے ساتھ بندے ہونے کی ہے اور رحمت للعالمین کے ساتھ امتی ہونے کی ہے۔ یا اللہ ان دو نسبتوں کی برکت سے تو ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نیکی کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، تیرے احکامات والی زندگی نصیب فرما دے، تیرے دین کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا، آج تک دین پر چلنے کے اعتبار سے اور دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی اور ضرور ہوئی ہے، اپنی ذریعہ رحمت سے تو معاف کر دے، اپنی ذریعہ رحمت سے تو معاف کر دے۔ اے اللہ، اپنے پورے دین کو پورے عالم میں پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرمانے کا فیصلہ فرما کر ذریعے اور بہانے کے طور پر عافیت کے ساتھ ہمیں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے گھر کی مستورات کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ اور اس کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، امت مسلمہ یہ اللہ دشمنوں کے گھیرے میں آ چکی ہے، پوری دنیا کا باطل ایک ہو چکا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، امت کے لیے تھکنے والے اور امت کے لیے رونے والے ایک ایک کر کے تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، رلانے والے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، امت یتیم ہو چکی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، اس امت کو تو سنبھالا دے دے، اس امت کی ایمان کی حفاظت فرما دے، عقیدے کی حفاظت فرما دے، معاشرت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اس امت کی جان مال، عزت آبرو، دین ایمان، مدارس مکاتب مراکز دنیا، دعوت کی محنت، دعوت کے نیک کاموں کی تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ، محافظ حقیقی تو ہی ہے، محافظ حقیقی تو ہی ہے، محافظ حقیقی تو ہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اپنے دین کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے دین کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے دین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ذریعے اور سبب کے طور پر اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے جگہ ہونے کو قبول فرما، ہماری فکروں کو قبول فرما، ہمارے مذاکروں کو قبول فرما، تیرے بندوں کے عزائم کو قبول فرما، تیرے بندوں کے کھڑے ہونے کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، وقت پر ان کا نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے جوڑ کو ہمارے ذمے کی کام کی سطح کے بلند ہونے کا ذریعہ فرما، نام کے صحیح روپ پر آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس آنے والے مجمع کو قبول فرما، اس آنے والے مجمع کو قبول فرما۔ صبح سے آیا ہوا ہے اے اللہ، بار بار مذاکرے ہوئے ہیں اے اللہ، تذکرے ہوئے ہیں اے اللہ، ان میں جو بیمار ہو، ان کے گھروں میں، خاندان میں، امت میں جو بیمار ہو، شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کی گودوں کو نیک اولاد سے ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو روزی کے بارے میں پریشان ہیں حلال روزگار نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جس کی جو جائز تمنا ہے پورا فرما دے، جس کی جو الجھن ہے دور فرما دے۔ اے اللہ، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے حلال پاک روزی، برکت والی، عافیت والی، وسط والی روزی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کے تعلیمی و تربیتی نظام کو مضبوط سے مضبوط بنا۔ اے اللہ، اس کی بہترین کفالت فرما، اس کی بہترین کفالت فرما۔ امت کو
جن اماموں کی، جن پیشواؤں کی، جن مخلص رہبروں کی ضرورت ہے اس ادارے سے مہیا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، یہ محنت اور یہ دھکے اور یہ قربانیاں اور یہ جذبات اسی لیے ہے کہ کرتے کرتے موت آئے اور موت پر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ کہ میرے مولا، موت پر ایمان کا بچانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی موت کی بارڈر پر ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا، کلمے والی، کمال ایمان والی، تیری رضا والی آسان موت اپنے اپنے وقت پر نصیب کرتا۔ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے، تیری ناراض والی موت سے تو ہماری حفاظت کرتا۔ اے اللہ، اے اللہ، جیسے ہی موت آئی پہلی منزل قبر ہے، اگر بغیر تیاری کے چلے گئے، اے اللہ ہم قبر میں کیا کریں گے؟ اے میرے مولا، تو نے ہی اس محنت سے لگایا ہے، مقصد یہ ہے کہ زندگی میں دین آئے، تیرے رضا والے اعمال آئے اور تو راضی ہو اور ہماری موت آ رہی ہو۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، منتہائی نظر کشادہ کر دے، حشر کی رسوائی سے تو بچا لے۔ یا اللہ جب ہم میدان حشر میں جائے، حوض کوثر پر جائے، نبی ہمیں دیکھ کر آ گیا میری امت کا جوان، آ گیا، آ گیا میری امت کا مالدار، آ گیا، آ گیا میرا وارث عالم، آ گیا، آ گیا میری امت کا غریب، آ گیا۔ اس نے قربانیاں برداشت کی لیکن میرے دین کو ڈھانے سے بچا لیا، میرے دین کی، اے اللہ میرے دین کی کمزوری کو اس نے برداشت نہیں کیا۔ اے اللہ اور پیارے نبی علیہ السلام خوش ہو کر اپنے نور والے ہاتھوں سے جانے کو پلا دے۔ اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم جائیں فرشتے روک دیں، آپ فرمائے کہ آنے تو میرے ہیں، فرشتے یہ کہے لا تدری ما احدثوا بعدک، نبی جی پیٹوں پر پتھر باندھ کے 2 مہینے تک چولہے جلوا کر، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کروا کر، بیٹی فاطمہ کی دودھ خشک کروا کر، حسن اور حسین کو بھوک میں بلبلاتا ہوا دیکھ کر جو دین آپ نے ان کے حوالے کیا تھا، انہوں نے تو رندہ پھیر دیا تھا۔ آپ فرمائیں سحقن سحقن سحقن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ اے اللہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار نام اعمال داہنے ہاتھ سے نصیب فرما، ان صراط کا راستہ آسان فرما، جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا مقدر فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مجتمع کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ ان شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت کرتا، ہمارے مذاکروں کو، ہمارے کہنے سننے کو، ہماری بھیک مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آیا ہے، یہ مجمع آیا ہے، ایک اپیل لے کر آیا ہے، علماء بھی ہے، عوام بھی ہے، خواص بھی ہے۔ اے اللہ پرانے بھی ہے، نئے بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، ایک اپیل لے کر آئے ہیں۔ اپیل یہ ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اے اللہ معاف کر دو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ ان شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
عملت لحلمي عملت